نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولانا العظيم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت میں کچھ عرض کیا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ باعظمت بابرکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ چاہیے کہ جو اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے، بخشوانا چاہتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کے مکمل روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتا رہے۔ اس مہینے کا نام رمضان ہے، اور رمضان اس لیے ہے کیونکہ یہ رمز سے بنا ہے، اور رمضہ یا رمضو کا معنی آتا ہے جل جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس لیے اس رمضان مبارک کا مہینہ رمضان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس کی گرمی اسے تڑپاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرمی میں اس کے گناہوں کو ڈال دیتا ہے اور اس سے اس کے گناہ جلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا آخری روزہ آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری روزہ ہوتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس کی گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈالتا رہتا ہے، اس کے گناہوں کو جلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پچھلے سال کے تمام گناہ اس کے جلا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی، اور شب قدر وہ رات ہے جو تمام مہینوں سے افضل، تمام مہینوں سے بہتر، تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت میں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن میں ایک خطاب فرمایا، جس میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کی رات میں قیام اللیل رکھا ہے۔ رمضان المبارک کی رات میں قیام اللیل رکھا ہے، جو کہ تراویح یعنی کہ تراویح ہے، جو ایک ثواب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب بنایا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی اس نیت سے کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، تو وہ نیکی اس کے لیے ایسی ہے جیسے اس نے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ ایک فرض ادا کیا ہو، اور جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اس کے لیے وہ فرض ایسا ہے جیسے اس نے رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی روزے دار کی افطار کرائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کو اس روزے دار کے مانند ثواب عطا کرتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کچھ شخص ایسے ہیں جو اتنی وسعت نہیں رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا ہی پر موقوف نہیں ہے. اگر آپ نے کسی روزے دار کو ایک کھجور دے کر کے افطار کرا دی، یا ایک گھونٹ پانی پلا کر افطار کرا دی، یا ایک گھونٹ لسی پلا کر کے افطار کرا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے پہلا حصہ رحمت کا ہے، اور دوسرا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہلکا کر دیا اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیتا ہے.